السلام علیکم۔ پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال اور جرائم کے حوالے سے آج کے اخبارات اگر دیکھیں تو ساری خبریں جو ہیں وہ انہی سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ کراچی آپریشن ہو، پنجاب کے اندر بچوں کا اغوا ہو، کراچی کے اندر رینجرز نے کیا کیا 3 سالہ آپریشن کے دوران، تو ساری خبریں جو ہیں ہیڈ لائن سے لے کر چھوٹی ذیلی خبریں بھی پڑھیں تو آپ کو ریلیٹ اسی سے کرتی نظر آتی ہیں۔ جو مین ہیڈ لائن ہے آج اخبارات میں اگر اس کو پڑھیں تو رینجرز کی ایک بریفنگ ہے سینٹ کمیٹی کے سامنے، جس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے 6,500 لوگ پکڑے تھے، لیکن کراچی پولیس نے اس میں سے 5,500 کو بغیر FIR درج کیے ہوئے چھوڑ دیا۔ دوسرا ہمیں امپورٹنٹ ایک سٹیٹس نظر آتے ہیں، وہ ہیں پورے سندھ کے اندر جرائم کی شرح میں اور کراچی کے اندر جرائم کی شرح میں پچھلے کچھ عرصے میں کیا تبدیلی آئی۔ تو جو بڑے جرائم ہیں جس میں ٹارگیٹڈ کلنگ ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں تو کمی نظر آتی ہے، لیکن باقی جرائم جو ہیں اس میں لگتا یہ ہے کہ ویسے ہی ہے، کوئی خاص تبدیلی ہمیں نظر نہیں آئی۔ اب میں بچوں کے اغوا کا معاملہ جو ہے وہ بہت ٹیڑھا ہے اور اس کے اوپر سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس دیا اور بہت اچھا کیا کہ ایسے معاملے کے اوپر جہاں پروونشل گورنمنٹس ایکٹ نہیں کرتی وہاں سپریم کورٹ ایکٹ کرے۔ تو سپریم کورٹ کے سامنے جو انہوں نے پولیس نے آج رپورٹ سبمٹ کی ہے وہ اگر دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ پنجاب پولیس آؤٹ سٹینڈنگ کام کر رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں 765 میں سے کوئی 710 یا 15 ہم نے ریکور کر لی۔ سپریم کورٹ نے اس کو تسلی بخش قرار نہیں دیا، زیادہ تفصیلی رپورٹ مانگ لی، کیونکہ اس میں کڈنیپنگ فار رینسم اور کس کیس میں رینسم دیا گیا اور نہیں دیا گیا اس کی ڈیٹیلز ملتی نہیں ہیں۔ کیسز درج کہاں ہوئے، کیسے ریکور ہوئے، اس کی تفصیل بھی چاہیے۔ اور پنجاب میں یہ والا خاص طور پر کڈنیپنگ فار رینسم اور بچوں کی کڈنیپنگ، یہ جرم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے شہروں کے اندر۔ اس تیز رفتاری سے لاہور شہر کے اندر اتنی زیادہ اس کی شکایات سامنے آ رہی ہیں اور اس کے اوپر پروونشل گورنمنٹ کے ایکشن نہ ہونے کے برابر۔ رینجرز کی مدت کراچی میں ختم ہو چکی ہے۔ 12 مئی کے جو واقعات تھے جس میں 52 افراد کی شہادت ہوئی، اس الزام میں وسیم اختر کو کراچی پولیس نے پکڑ رکھا اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے میئر کے الیکشن کا شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ 6 اگست تک اس کی جو ہے نامینیشن پیپرز فائل ہونی ہے۔ یہاں اب سوال یہ اٹھے گا کہ کیا وسیم اختر نامینیشن پیپرز فائل کر پائیں گے یا پولیس اس کو الاؤ نہیں کرے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ امبا اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شیریں مزاری پاکستان تحریک انصاف سے۔ ڈاکٹر صاحب ویری وارم ویلکم۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو سیکورٹی صورتحال ہے، نیشنل ایکشن پلان کے ساتھ ہم نے بہت ساری چیزیں جوڑی ہیں۔ عام جرائم تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے، لیکن یہ جو بڑے جرائم تھے سارے ہی اسی آپریشن میں آتے تھے۔ ضرب کے بعد ہم نے IBOs کیے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، پھر اب ہم نے کہا کہ ہم کامبنگ آپریشن کی طرف جا رہے ہیں، لیکن چیزیں ابھی بھی پوری ہاتھوں میں ہیں نہیں۔ دیکھیں، نیشنل ایکشن پلان میں بہت سی چیزیں کرنی تھی اور اگر آپ پورے پلان کو آپریشنلائز نہیں کریں گے تو وہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے۔ آپ نے فار ایگزامپل ملٹری کورٹس بنا دیے، ان کا 2 سال کا سنسیٹ کلوز تھا، وہ اب ختم ہو گئے ہیں۔ بائی ایئر اینڈ ختم ہو گیا، مطلب ایئر اینڈ ختم ہو جائیں گے۔ پوپا کا تو ختم ہو گیا، اب آپ نے کوئی آگے نہ اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے اور آپ نے ملٹری کورٹ 2 سال کا خاص سنسیٹ کلوز ڈالا تھا کیونکہ ساتھ ساتھ اس کے آپ نے کرمنل جوڈیشل سسٹم کو ریفارم کرنا تھا، وہ ریفارم ابھی شروع بھی نہیں ہوا۔ پھر اور بہت سی چیزیں نیشنل ایکشن پلان کی تھی جو کہ پولیٹیکل گورنمنٹ نے، پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ نے ایکشن لینا تھا، کچھ نہیں کیا، صرف ملٹری آپریشن شروع ہو گیا تھا، وہ اس حد تک تھا، بٹ وہ ایک کوہیسو طریقے سے کرنا تھا، پولیس ریفارمز تھیں اور چیزیں تھیں، وہ کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ تو پھر آپ لیکن یہ ہم پھر کیسے یقین کر لیں کہ فوج والا ایک حصہ، فوج تو بندوق لے کے جائے گی، ان کو تو ایک طریقے سے سکھایا جاتا ہے، ٹریننگ یہی ہوتی ہے، تو جو سیویلین پارٹ ہے وہ اگر مسنگ رہیں تو خالی فوجی آپریشن سے کیسے امن ہوگا؟ دیکھیں، دہشت گردی کے خلاف بھی فوج جدھر جنگ لڑتی بھی ہے، اگر سیویلین انفراسٹرکچر نہیں ادھر پہنچے گا فوج ہولڈنگ آپریشن نہیں کر سکتی۔ فاٹا میں اب یہ مسئلہ آئے گا آپ کو کہ فوج نے تو کلین آؤٹ کر لیا، IDPs کی ریٹرن بھی ہوگی، لیکن کوئی سیویلین آپ نے ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ابھی تک وہاں سیٹ اپ ہی نہیں کیا۔ فاٹا کی ریفارمز آنی تھی، اس پہ بھی ابھی بات چیت ہی چل رہی ہے، کوئی آگے بات نہیں بڑھی۔ تو یہ سیویلین حکومت کی جو نااہلی ہے، جنہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا نیشنل ایکشن پلان پہ، اس کی وجہ سے جو نیشنل ایکشن پلان کا جو راشنال تھا، جو جسٹیفیکیشن تھی، وہ اس پہ اب کوسچن مارک اٹھتا ہے، کیونکہ جب آپ کر ہی نہیں سکتے چیزیں جو آپ نے کرنی ہے، بیسک چیزیں، تو پھر یہ نیشنل ایکشن پلان کیسے سکسیسفل ہوگا؟ کراچی میں جو فوجی گاڑی پر حملہ ہوا، وہ پولیس والے کہتے ہیں جو پہلا ملٹری پولیس کے اوپر 2 اٹیک ہوئے تھے، 2 شہادتیں ہوئی تھیں، یہ بھی وہی گروپ ہے اور یہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ یہ انتہا پسند جو دہشت گرد گروپس ہیں جن کے تانے بانے ساؤتھ پنجاب میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں، سندھ میں بھی ہیں۔
تو آپ کا نیشنل لیول کے اوپر پھر سوال اٹھ جائے گا, کوسچن مارک وہی آ جاتا ہے کہ آپ نے ڈیلیور کیا کیا, پھر آپ نے ڈیلیور نہیں کر پائے, نہیں کر رہے نا, کام کیا ہے. اور آج آپ سٹیٹمنٹ پڑھیں نا, رینجرز نے بتایا ہے کہ بیرون ملک 3 جگہ سے فنڈنگ آ رہی ہے, تو وہ فنڈنگ, یہ سٹاپنگ آف فورن فنڈنگ بھی نیشنل ایکشن پلان کا حصہ تھا. آپ نے ادھر بھی کچھ نہیں کیا. جب آپ کو پتا ہے کہ کن ممالک سے آ رہی ہے, پرائیویٹ سورسز سے, آبویسلی حکومتیں تو نہیں وہ دے رہی, بٹ آپ نے کیوں نہیں کوئی ایکشن لیا کہ ادھر سے روکے ان گورنمنٹس کے ساتھ آپ نے کیوں نہیں کوئی بات چیت کی اور کوئی ایکشن پلان ان کے ساتھ بنایا کہ یہ فورن فنڈنگ بیسیکلی یہ ٹیرر فائنانس ہے, ٹیرر فائنانس کے ذمہ میں ہمیں لاز بنانے تھے اور ان ملکوں کے ساتھ ایکٹ کرنا تھا. اور آپ کو پتہ ہے ٹیرر فائنانسنگ کا تو یو این کی بھی ٹریٹی ہے, ایک ٹاسک فورس ہے انٹرنیشنل جو اس کے اوپر تو آپ کیوں نہیں اس کو انووک کرتے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سوری ہے حکومت ہماری سویلین, اور آپ نے جو پولیس نے کہا کہ جی وہی گروپ ہے, تو اگر اتنی انفارمیشن ہے پولیس کے پاس تو پھر انہوں نے ایکشن کیوں نہیں اس گروپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا وائپ آؤٹ ہم نہیں کر پائے, سلیپر سیلز ہیں, وائپ آؤٹ نہیں کر پائے. پھر وہ بات لنک ہوتی ہے, رینجرز نے جو سینٹ میں کہا, جو ابھی آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ انہوں نے 6,500 لوگ پکڑے اور جس میں سے 5,500 کو پولیس نے وداؤٹ FIR ریلیز کر دیا. رینجرز کا تو دعویٰ یہ بھی ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ جب تک اب ہم انٹیریئر سندھ, رورل سندھ میں آپریشن نہیں کریں گے, پورا آپریشن سکسیسفل ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ یہاں کاروائی کرتے ہیں کراچی شہر کے اندر اور وہاں جا کے چھپ جاتے ہیں. اچھا, ملک الطاف صاحب ہمارے ساتھ ہیں, SSP ہیں اور وسیم اختر میں انچارج بھی ہیں. آپ کو ملک الطاف صاحب خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. یہ فرمائیے گا کہ آج الیکشن کمیشن نے میئر کے الیکشن کے لیے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے. وسیم اختر صاحب آپ کی حراست میں ہیں, تو کیا آپ ان کو اجازت دیں گے کہ وہ جا کے میئرشپ کے لیے نامینیشن پیپرز فائل کریں؟ وسیم اختر صاحب اس وقت میری حراست میں نہیں ہے, ان کو جوڈیشل کسٹڈی ہو گیا ہے اور وہ وہاں اس وقت جیل میں موجود ہے. تو کیا ان کو جیل سے جا کے نامینیشن پیپرز فائل کرنے کی اجازت ہوگی؟ یہ تو کنسرن اتھارٹیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں جوڈیشل کسٹڈی میں ہی رکھیں اور وہ نامینیشن پیپرز نہ فائل کر سکیں. اور جیل سے پرمیشن لینا اس کا اپنا جو ہے پروسیجر ہے, وہ لے کے وہاں جائیں, ہمارا کوئی عمل دخل نہیں. ملک الطاف صاحب, لیکن کل سے ایک سوال بڑا اہم اٹھ رہا ہے. وہ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ 12 مئی خالی وسیم اختر کا فیل نہیں تھا. آپ نے وسیم اختر کو تو راتوں رات منوا کے 12 مئی میں پکڑ لیا, لیکن ساتھ ارباب غلام رحیم ابھی بھی کراچی میں ہی ہیں, ان کو پکڑ لیں. جنرل پرویز مشرف دبئی میں ابھی رخصت ہوئے ہیں, وہ بھی کراچی شہر میں ہی رہتے تھے پہلے کافی سال, 2 سال 2.5 سال, ان کو آپ پکڑتے تو پھر 12 مئی پورا ہو جاتا. دیکھیں اس وقت ہوم ایڈوائزر کون تھے, کس کی رسپانسبلٹی تھی, کس کا پورٹ فولیو تھا, ڈائریکٹ ان کا کنسرن تھا. اور میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ ہم اپنی جو تفتیش ہے اس کا دائرہ کار جہاں تک بڑھانے کی ضرورت پیش آئے گی ضرور بڑھائیں گے. جنرل پرویز مشرف سے تفتیش کرنے جائیں گے دبئی میں؟ جی دبئی میں ہے جنرل پرویز مشرف, تفتیش کرنے جائیں گے ان سے؟ وہ جب ٹائم آئے گا, دس از کال ارلی ڈیز ہے ابھی, اور انویسٹیگیشن ابھی سٹارٹ ہوئی ہے, 2-3 دن ہوئے ہمیں. لیکن کچھ چیزیں آپ کے ریکارڈ کے اوپر ہیں جو مطمئن نہیں آپ کر سکے. وہ ریکارڈ کے اوپر یہ ہے کہ اظہر فاروقی صاحب نے اس وقت پولیس چیف کی حیثیت سے ایک پلان جاری کیا تھا جو سیکورٹی پلان تھا, جس میں پولیس کو ڈس آرم کیا گیا تھا. اس کی وضاحت پولیس کو کرنی چاہیے کس کے کہنے پہ ہوا تھا. اسی طریقے سے گورنر ہاؤس میں جنرل پرویز مشرف نے ایک میٹنگ چیئر کی تھی. اس میٹنگ کے اندر یہ کنٹینرز لگانے اور باقی معاملے, ریلی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, وہ چیزیں طے ہوئی تھیں. وہ دونوں چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہوں گی, آپ کے پاس بھی ہوں گی. وہ کون ذمہ دار ہیں اس کے؟ ان دونوں چیزوں کے ذمہ دار کون ہیں جو اظہر فاروقی نے سیکورٹی پلان دیا اور جو گورنر ہاؤس میں جنرل پرویز مشرف نے میٹنگ چیئر کی؟ ابھی جیسے کہا ہے کہ آپ کو ہم نے انویسٹیگیشن انیشیٹ کی ہے, 2-3 دن وہ ہمارے ریمانڈ میں رہے, اس کے بعد چلے گئے ہیں. جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں اس کے اوپر ہم آگے پروسیڈ کر رہے ہیں, اور پروسیڈ کرنے میں اٹ ول ٹیک سم ٹائم, ہمارے پاس ٹائم پیریڈ ہے. اظہر فاروقی صاحب سے آپ نے پوچھا کہ وہ سیکورٹی پلان کیوں دیا تھا جس میں پولیس سے ہتھیار جب وہ ٹائم آئے گا تو انشاءاللہ جب وقت آئے گا, میں نے یہی کہا نا کہ ابھی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی ہے. یہ وہ وقت کب آئے گا؟ کیونکہ اظہر فاروقی صاحب سے آپ کو شروعات کرنی چاہیے تھی, وہ تو پولیس کے آدمی تھے. وہ تو پولیس چیف تھے اس وقت, آپ کو سب سے پہلے ان سے پوچھنا چاہیے تھا, اور وہ ڈاکومنٹ پولیس کے پاس بھی موجود ہے سیکورٹی پلان. کسی منسٹری کے انڈر کمانڈ میں آتے ہیں نا, جن کی کمانڈ میں تھے پہلے ان سے نہ پوچھ لیں. اچھا, ہمارے ساتھ خواجہ نوید بھی ہیں, میں ان سے بھی چاہوں گا کہ اس کے اوپر بات کریں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, وسیم اختر صاحب کے وکیل ہیں. خواجہ صاحب آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. آپ فرمائیے گا, پہلے تو اس سوال کا جواب دے دیں کہ میئر کے الیکشن کا آج شیڈیول آ گیا ہے, تو کیا وسیم اختر جا کے نامینیشن پیپرز فائل کر سکیں گے یا جوڈیشل کسٹڈی میں ان کو اجازت نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ نہیں سر, انشاءاللہ تعالی 100% کر سکیں گے. وہ کوئی کنوکٹ ایکیوز نہیں ہے,
وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے تو ہم کورٹ سے درخواست کریں گے کہ ان کو باقاعدہ اگر ان کی ان پرسن وہاں جاننے کی ضرورت ہے تو وہاں ان کو ان پرسن پروڈیوس کیا جائے، یا الیکشن کمیشن کے افراد خود جیل جا کے ان سے دستخط لے لیں کاغذات کے اوپر، اور کاغذات لے لیں، جس طرح سے بھی حکومت کو سہولت ہو اس طرح سے وہ کر لیں۔ اچھا، اب دوسرے سوال کی طرف آ جائیں۔ وسیم اختر صاحب کو جو 12 مئی کیس میں گرفتار کیا گیا ہے، 12 مئی کا ہی کریکٹرز جو ہیں کچھ اور بھی ہیں، پرویز مشرف ان میں سے ایک ہیں، ارباب غلام رحیم ان میں سے ایک ہیں، تو کیا آپ کی طرف سے کوئی ایسی درخواست ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں فائل کی جائے گی کہ باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے؟ وسیم اختر ایک امپورٹنٹ رول تھا ان کا 12 مئی، ایڈوائزر ٹو ہوم افیئرس، یہ ایک امپورٹنٹ فگر تھے اس 12 مئی کے واقعات میں جن کو جواب دینا چاہیے کہ کیا ہوا، لیکن باقی لوگوں کے اوپر آپ کیا پوزیشن اختیار کریں؟ سر بات یہ ہے کہ کوئی ایڈوائزر ٹو ہوم افیئرس جو ہوتا ہے اس کا کوئی انڈیویجول ایکشن نہیں ہوتا پورے صوبے کے لیے۔ صوبے میں چیف منسٹر بھی ہے، گورنر بھی ہے، مرکزی حکومت بھی ہے، سب ہے، اور اس وقت کے ریکارڈ کی باتیں، ابھی تو انہوں نے ایک جعلی جے آئی ٹی کی ہوئی ہے، وہ جے آئی ٹی نہیں ہوتی، وہ ان کی اپنی انٹیروگیشن رپورٹ ہے، اس کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہے انٹیروگیشن رپورٹ۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وسیم اختر چاہے ایڈوائزر بھی ہوں لیکن بڑے پاورفل اس وقت ہوم منسٹر کے طور پر ایکٹ کر رہے تھے، لیکن جنرل پرویز مشرف آل پاورفل ملٹری چیف تھے، اور ارباب غلام رحیم ایز چیف منسٹر، ان دونوں کے اوپر کیا آپ کورٹ میں جائیں گے کہ ان کو سامنے تفتیش کریں؟ سر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پرویز مشرف کے کیس میں تو وہ لوگ گئے تھے کورٹ میں کہ شوکت عزیز کو بھی لائیں، عبدالحمید ڈوگر کو بھی لائیں، سب کو لائیں۔ ہم دوسروں کو پھنسانے کے موڈ میں نہیں ہیں، ہم تو اپنے آپ کو چھڑانے والے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے کیا ہے، پہلے یہ تو بتائیں نا، ابھی تو یہ بتائیں، ابھی تو یہ سارا ہمارا ہی بیان دے رہے ہیں کہ جی اس نے یہ انکشاف کیا، اس نے یہ انکشاف کیا، یعنی سارا کیس ہمارے انکشاف پہ بنا ہوا ہے۔ تو میں تو اپنے انکشاف سے کل سے انکار کر رہا ہوں کہ بھائی میں نے کوئی انکشاف کیا ہی نہیں۔ تو جب میں نے انکشاف سعید غنی صاحب سے پاکستان پیپلز پارٹی سے کل ہمارے پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ ایم کیو ایم براہ راست ذمہ دار ہے 12 مئی کی، انہوں نے آپ کے اوپر الزام عائد کیا تھا۔ ہاں وہ ہوتی رہے سر، دیکھیں وہ ایک سیاسی پارٹی ہے، پارٹیوں کے اپنے انتظامات ہوتے ہیں۔ جہاں تک وسیم اختر کا تعلق ہے، ابھی تک ان کی تفتیش نے ایک لفظ یہ نہیں بتایا کہ اس نے کیا کیا۔ سارا کچھ یہ جو ٹی وی پہ چلا رہے ہیں، ملک الطاف صاحب سے یہ سوال پوچھ لوں، ملک الطاف صاحب آپ کی تفتیش میں کہیں وسیم اختر صاحب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے آرڈر کیا کہ یہ جو فائر کیا جائے ریلی کے اوپر جو لوگ مارے گئے ہیں اس کی ذمہ داری براہ راست ان پہ عائد ہوتی ہے، ایسے انہوں نے اقرار کیا؟ نہیں، اقرار کی انیشل سٹیج پہ ہیں ہم، اور انشاءاللہ آپ کو بالکل اور تمام لوگوں کو کنسرن آن بورڈ ضرور لیں گے۔ لیکن انہوں نے اقرار کس چیز کا کیا آپ نے جس پہ ان کی وہ جوڈیشل کسٹڈی میں چلے گئے نا، تو 12 مئی کی ذمہ داری ہم نے ڈالی ہے، تو کس چیز کی رسپانسبلٹی انہوں نے ایکسیپٹ کی؟ وہ جو لوگ 52 مارے گئے، کیا انہوں نے آرڈر کیا تھا فائرنگ کی جائے؟ جی کیا انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ فائر کیا جائے اس ریلی کے اوپر؟ وسیم اختر نے کیا ایسا کوئی حکم دیا تھا؟ جو اجلاس ہوا اور وہ ہائر کمانڈ کے کہنے پہ ہوا، تو وہ کس لیے ہوا، اس میں کیا ڈائریکشن پاس کی گئی؟ اس اجلاس میں کون تھا ملک صاحب یہ پوچھے نا؟ جب آپ کہتے ہیں کہ ہائر کمانڈ سے آرڈر آیا تھا، وہ ہائر کمانڈ سے ہدایات کس نے دی تھی؟ کون تھی ہائر کمانڈ؟ یہ کل میرے خیال ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب جو ہے کافی بات کر چکے ہیں۔ اور وہ میٹنگ کو پریزائڈ کس نے کیا تھا؟ جی وہ میٹنگ پریزائڈ کس نے کی؟ صدارت کس کی تھی جس میں یہ ہدایت آئی تھی؟ اور کس جگہ ہوئی تھی؟ ہوم ایڈوائزر تھے۔ اور کس جگہ ہوئی تھی؟ بتا دیں خواجہ صاحب پوچھ رہے ہیں کس جگہ ہوئی تھی؟ مقام کا تعین کریں۔ 90 ہوئی تھی جناب، میں کل سے بتا رہا ہوں یہ بات۔ کہاں ہوئی تھی میٹنگ یہ؟ 90 پہ جناب، 90 پہ میٹنگ ہوئی تھی۔ قمر زمان قائرہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، بتائیے۔ سرکاری میٹنگیں 90 پہ نہیں ہوتی۔ خواجہ صاحب ایک منٹ ذرا ٹھہریے، ہوتی ہیں جی بہت ساری میٹنگیں وہاں بھی ہو جاتی ہیں، جماعتوں کے ہیڈ آفیسز میں بھی ہوتی ہے، یہ کوئی جرم والی بات نہیں ہے۔ وہ پارٹی کی ہوتی ہیں، پرائم منسٹر کے گھر پہ حضور وہ پارٹی کی میٹنگیں ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں پرائم منسٹر کے گھر پہ کیبنٹ کی میٹنگیں ہوتی ہیں، وہاں کیبنٹ کے ڈیسیژن ہو جاتے ہیں، یہ کوئی سٹرکٹ سینس بات نہیں ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں جی، میں اور بات کرنے لگا ہوں ذرا، یہ بھی ہر بندہ جو محکمے کا سربراہ ہی ہوتا ہے، وہ سربراہ حکومت ہے، جو محکمے انہوں نے ایلوکیٹ کیے ہوتے ہیں وہ سربراہ ہوتے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ تفتیشی افسروں کو ڈیورنگ تفتیش ایک تو یوں چینلز پہ نہیں آنا چاہیے، وہ جب سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے، ان کو ریسٹرکشنز ہیں، ان کی تفتیش میں ہرڈل ہے، تو اس طرح کے آگے جواب دینے سے بہتر ہے کہ آپ معذرت کریں کہ میں تفتیش کر رہا ہوں، اور ابھی اس تفتیش کے لیول پہ میں ساری چیزیں آپ کے سامنے نہیں کھول سکتا۔
سو بجائے اس کے کہ یہاں آپ اپنے لیے بھی ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی امبیرس ہوں، اور زیادہ بہتر ہے کہ ڈپارٹمنٹ کا کوئی اور جو ریپرزینٹیو ہے یا سپوکس مین ہے وہ آ کے میڈیا سے بات کر لے کہ جی اتنی تفتیش ہوئی ہے، ڈائریکٹلی تفتیشی افسر کا یہاں آ کے اور اس طرح مبہم سے جواب دینا. اگر آپ نے کوئی جواب صحیح دیا تو تفتیش قبل از وقت ریویل ہوگی جو غلط ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندے کا اگر بیان آیا بھی ہے تو میڈیا کو کس نے ریلیز کیا ہے اور کیوں ریلیز کیا ہے؟ بتائیے ملک الطاف صاحب. نہیں، میں ملک الطاف سے سوال نہیں کروں گا جی، میں تفتیشی سے سوال نہیں کروں گا. وہ دینا چاہیں تو دیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تفتیشی افسروں کو اس طرح پروگراموں میں بیٹھ کے جواب نہیں دینا چاہیے. میں پوچھ لوں، آپ خواجہ صاحب آپ نے کچھ کہنا ہے، پھر میں ملک صاحب سے پوچھ لوں، آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے؟ نہیں، جو انہوں نے بات کی ہے سر بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور بالکل ملک صاحب سے پوچھے جو پوچھنا ہے آپ نے. جی ملک صاحب اب آپ بتائیے گا جی کہ وہ بیان کے اوپر میرے خیال میں آپ نے پہلے کہا ہے کہ میں نے عدالت میں جمع کروایا تھا، ایسی ہی بات ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے قائرہ صاحب نے بڑی مناسب بات کی ہے، اور میں نے اس پروگرام کے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ I don't want to be a part of a talk show. Why did you come? I am a police officer اور مجھے انویسٹیگیشن کرنی ہے. There are a lot of things which I cannot reveal on media. یہ ملک صاحب بڑا مناسب جواب ہے، میرا خیال ہے آپ کو اس پہ ریسٹرکٹ کرنا چاہیے. آپ تفتیشی افسر ہیں، ہاں اگر آپ کا کوئی سپوکس مین ڈپارٹمنٹ کا ہے، میڈیا کو سوالوں کا جواب چاہیے، میڈیا نے بھی پوچھنا ہے، تو میڈیا کو جو آپ کا سپوکس مین ہے وہ جواب دے. آپ ڈائریکٹلی تفتیشی ہیں، اس لیے آپ کے اوپر قدغن ہے، آپ بہت سارے جواب نہیں دے پاتے، آپ کو پتا ہوگا بے شمار چیزوں کا. قائرہ صاحب لیٹ می ایڈ، میں نے شروع میں ہی ان کو یہ کہا تھا کہ I don't want to be a part of any talk show. تو آئی کیوں تھے؟ یہ ان کا اصرار تھا کہ آپ ضرور. اچھا وہ ایک سوال کا جواب دے دیں پھر میں آپ کو خداحافظ کروں گا کہ وہ جو رپورٹ پبلک ہوئی ہے وہ تو عدالت میں آپ نے کہہ رہے ہیں کہ جمع کروایا. قائرہ صاحب نے بات کو سبب کر دیا ہے، بات کی ہے انہوں نے کہ it is too early to reveal anything. انشاءاللہ وقت آئے گا تو پھر وہ بہت کچھ ریویل کریں گے. چلیں، تھینک یو ویری مچ. خوش رہیے جناب. ملک الطاف صاحب بہت شکریہ آپ شامل ہوئے. ایک بریک لے لیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو اور گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر شیرین، 12 مئی کے واقعات کا جب تذکرہ کر رہے ہیں تو تفتیش کیسے ہونی چاہیے؟ ایک بندہ قابو کیا ہے، امپورٹنٹ کریکٹر ہے. وسیم اختر چھوٹا کریکٹر نہیں تھے، بڑے امپورٹنٹ کریکٹر تھے، لیکن باقی سارے کدھر گئے؟ دیکھیں باقی بھی ہیں، اور جیسے قائرہ صاحب نے پہلے کہا کہ اتنی سالوں سال گزر گئے ہیں تو ایک دم سے کوئی سو کے اٹھیں کہ اب خیال آیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کی تفتیش جو ہے ایک صحیح طریقے سے کرنی چاہیے تاکہ انویسٹیگیشن پہ کوسچن مارکس نہ اٹھے. دیکھیں ماڈل ٹاؤن لاہور کا واقعہ اور 12 مئی 2007 یہ کراچی والا واقعہ، یہ ہمارے لیے انتہا سے زیادہ شرمناک ہے. اربن سینٹرز کے اندر یہ واقعات ہوئے ہیں. کراچی میں 52 لوگ مارے گئے، یہاں 100 بندوں کو گولی مار دی. اور جواب کوئی نہیں ہے. جو پنجاب حکومت نے کیا ہے اس کے بعد تو وہاں سندھ میں کیا کیا؟ سندھ میں کون سی انویسٹیگیشن کی ہے؟ تو اس کا دیکھیں نا، اسی پہ تو سوال اٹھتے ہیں. پھر سویلین گورنمنٹس پہ سوال اٹھتے ہیں کہ یہ لا اینڈ آرڈر نہیں رکھ سکتے، پولیس از بائسڈ، سفارشی غصے میں. کریڈیبلٹی آپ اپنے اداروں کی خود حکومتیں خراب کر رہے ہیں. قائرہ صاحب لیکن 12 مئی 2007 کے اوپر پہلے کہا جاتا تھا کہ جنرل پرویز مشرف کی حکمرانی تھی، فوجی تھا، اس لیے ڈر تھا بڑا، نیچے کوئی انویسٹیگیٹ نہیں کر سکا. سال بعد جنرل کی چھٹی ہو گئی تھی، زرداری صاحب پریزیڈنٹ بن گئے. پنجاب حکومت نے جب یہ واقعہ پیش آیا، ماڈل ٹاؤن کا کوئی جنرل ورنل نہیں تھا. دونوں واقعات کے اوپر ایک ہی رویہ اپنایا آپ نے وہاں پہ، انہوں نے لاہور میں. ملک صاحب سچی بات ہے، یہ ہمارے لیے شرمناک واقعہ ہے. میرے پاس اس کی کوئی بڑی اچھی وضاحت نہیں ہے میں دے سکوں، لیکن وہ کہتے ہیں نا مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے. افتخار چودھری صاحب نے 5 سال ہمیں سانس نہیں لینے دیا. انہوں نے اس ملک کو انرجی کرائسس سے باہر نہیں نکلنے دیا. انہوں نے پاکستان کو LNG نہیں لانے دی. ہمارے خلاف تو سوا موٹو لے کے اور ڈنڈا لے کے کھڑے رہے. لیکن ان کے لیے یہ لوگ مرے تھے، ان کے استقبال کے لیے گئے تھے. 5 سال ایک لفظ انہوں نے نہیں ان کے لیے کہا. کوئی سو موٹو نہیں ہوا، کوئی کچھ نہیں ہوا. سندھ ہائی کورٹ کی حد تک شاید تھوڑا بہت ایک کیس ہوا تھا، وہ بھی رک گیا تھا، ہنگامہ رہی ہوگی تو اس کے بعد جج ڈر کے چلے گئے. تو یہ ہے کہ جس کے لیے مرے تھے وہ کیا کر رہا تھا. ہاں یہ بات درست ہے کہ ہماری گورنمنٹ تھی اور اس معاملے کو بالکل انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے تھا. 2008 سے 8 سال سے آپ کی حکومت. سر میں گزارش کرتا ہوں، ہم سب سے بڑے جو ڈیموکریسی کے پاکستان میں کہتے ہیں نا کہ ہم نے جرنیل کا ساتھ نہیں دیا اور یہ کیا، وہ آپ کی جماعت ہے اور آپ نے ایک انچ آگے نہیں بڑھے. بالکل اس سے انکاری نہیں ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سے پہلے اس کیس کی FIR درج ہوئی تھی.
اس کی ابتدائی JIT بنائی گئی, اس کی کوئی انویسٹیگیشن کی گئی, لیکن ہمارے دور میں 8 سال میں اس کی انویسٹیگیشن اس طرح نہیں ہوئی, ہونی چاہیے تھی. بلا شبہ اس بات میں کوئی دوسری, میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ 8 سال کے بعد اگر آپ کیس کھولو گے اور اس طرح کیس کو چلاؤ گے, وسیم اختر اس وقت ایڈوائزر تھا, یہ ایڈوائزر کے اندر کچھ نہیں ہوتا, یہ منسٹر کا اختیار ہوتا ہے پورا, اور ہوم منسٹر سندھ کے اندر بڑا بااختیار تھا, ذوالفقار مرزا بڑے بااختیار تھے, وسیم اختر بہت بااختیار تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور پولیس کو ڈائریکٹلی انسٹرکشن ان کی جاتی تھی. اگر وہ گناہ گار بھی تھے یا ان کا کوئی رول بھی تھا تو اتنے سالوں کے بعد اس طرح اگر کریں گے تو یقیناً ان کو اس کا بینیفٹ ملے گا. اگر ان کا قصور تھا تو سزا ملنی چاہیے, لیکن اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ وکٹمائز ہو. دیکھیں میں باقی کریکٹر ساتھ لانے چاہیے. میرا خیال ہے ملک صاحب, میرا خیال یہ ہے کہ ابھی بھی دیر آئے, چلے جو بھی ہوا درست آئے تو نہیں ہے, لیکن بہت دیر ہوئی. آج بھی اگر اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے تو فیئرلی کریں, اور اس معاملے کو گورنمنٹ کی ایجنسیز اس طرح میڈیا کے اوپر ڈیبیٹ نہ کرائیں, وہ چیزیں ریویل نہ کریں. آپ کو جنرل پرویز مشرف سے پوچھنا پڑے گا, سر ہر بندے سے غلام رحیم سے سر پوچھنا پڑے گا, آپ کو ہر بندے سے پوچھنا پڑے گا. نہیں تو کریڈیبل اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو پوچھنا پڑے گا. پوچھ لیں گے جنرل پرویز مشرف سے. دیکھیں نا جی, ایک آرٹیکل 6 لگایا تھا, اس کے بعد ہاتھ جوڑ کے ہم نے ملک صاحب شاید جنرل مشرف سے نہیں پوچھ سکتے تھے, اسی لیے 8 سال تک چپ رہے, پتہ نہیں شاید ایسا ہی تھا, ابھی بھی نہیں پوچھ سکتے. مجھے نہیں پتا, میں اس کی تفصیل میں اس لیے میں نے مان لیا آن ایئر کا کہ مجھے اس کی تفصیل کا نہیں پتا, میں وہ اس کی کریڈیبل آپ کو بات نہیں بتا سکتا. لیکن یہ بات درست ہے کہ اس ملک کے اندر اتنا بڑا, اگر آپ نے اب انویسٹیگیشن کرنی ہے اتنے بڑے ظلم کی, تو اس انویسٹیگیشن میں کسی ایک شخص کو اس کا گناہ ہے نہیں ہے, تھوڑا ہے زیادہ ہے, اس کے ساتھ باقی سارے کریکٹرز کو لے کے آئیں, اور میڈیا نے اپنی ڈیبیٹ کرنی ہے, ان کو کرنے دے, میڈیا نے تو نیچرلی اس پہ, لیکن جو انویسٹیگیٹرز ہیں وہ اصول کے مطابق اپنے میٹرز عدالت میں. خواجہ نوید صاحب, یہ واقعے میں 52 لوگ تھے کراچی کے شہری جو اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے, تو آزادانہ تحقیقات تو بہت. اس کے بعد پھر وہ وکیل جو جلا کے مار دیے گئے تھے, جن کے چیمبرز جلا دیے گئے تھے, وہ بھی اس کے ساتھ, وہ اس وقت واقعہ پیش آیا تھا جب سندھ ہائی کورٹ میں کیس, وہی نا, میں نے اس کے ساتھ ہی تھا سارا وہ. جی خواجہ نوید صاحب. جی جناب, اس کی آزادانہ تحقیقات تو بہت ضروری ہیں. کراچی کے لوگوں کی جانیں گئی ہیں, تو اس میں جو ذمہ دار تھا اس سب کو جی بڑا افسوسناک واقعہ ہے, اور کراچی کے لوگوں کی جانیں گئی ہیں, اور بلکہ اس میں ایم کے بھی بہت لوگ جو ہیں ان کی بھی جانیں گئی ہیں. ان کا ایک اپنا موقف ہے اور اس کی تفتیش بڑی ضروری ہے. لیکن دیکھیں, یہ ہماری زبان میں کہتے ہیں میلا فائڈیس اینڈ الٹیریئر موٹیو. اب ہوا کیا کہ وسیم اختر آ رہے تھے, جا رہے تھے, اسی شہر میں رہ رہے تھے, انٹرم بیل پہ بھی 25 دفعہ کورٹ میں انہوں نے اٹینڈ کیا, 6 مہینے یا کتنا انٹرم بیل بھی ان کی چلی. اب جیسے بھی سمجھیں حادثاتی طور پہ 19 تاریخ کو ان کی بیل جو ریجیکٹ ہو گئی, پری اریسٹ آرڈر ریکال ہوا, تو ان کو کسٹڈی میں لے لیا گیا. جب کسٹڈی میں لے لیا گیا, عدالت نے ان کو جوڈیشل کسٹڈی میں بھیجا. آپ نوید صاحب دوسری تفصیل میں چلے جاتے ہیں, مجھے 12 مئی کے اوپر رہنا ہے. 12 مئی کا انصاف ہونا چاہیے. جی میں بتا رہا ہوں کہ جب یہ ملزم ان کے حادثاتی طور وسیم اختر صاحب ہوں, حادثاتی طور پہ آ گیا, لیکن باقی اس کے ساتھی بھی تو پکڑے نا جی. ان کے ہاتھ آ گیا, انہوں نے 1 منٹ میں پٹاری میں سے اس کے اخبالی بیان ریکارڈ کر کے بتا دیے کہ جناب یہ سارے انکشاف اس نے کیے ہیں, اور یہ سادہ جسٹس شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. جسٹس شائق عثمانی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ابھی ہم 12 مئی کا کیس ہم ڈسکس کر رہے ہیں, تو 12 مئی چیف جسٹس کی بحالی کے لیے لوگ باہر نکلے تھے, لیکن عدلیہ مجھے لگتا ہے خود سب سے کم سنجیدہ رہی اس معاملے میں 12 مئی 2007 کے بعد. کیا کہیں گے آپ اس میں؟ جی بالکل صحیح ہے. جو 12 مئی کا انسیڈنٹ تھا وہ نہایت ہی شرمناک انسیڈنٹ تھا. جس طرح سے اٹیک کیا گیا چیف جسٹس کے اوپر اور ان کی پارٹی کے اوپر, اور اس کے بعد کوئی اس کی تفتیش نہیں ہوئی, کوئی کارروائی نہیں ہوئی. یہ ہم سب کو معلوم ہے کتنے لوگ مارے گئے, اور اس وقت جو حکمران تھے ان کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی. تو اب اتنے سال گزر گئے ہیں, یہ کوئی کل پرسوں کی بات تو نہیں, اتنے سال گزر گئے ہیں, اور جوڈیشری نے بھی کچھ نہیں کیا, پولیس نے بھی کچھ نہیں کیا, ایگزیکٹو نے بھی کچھ نہیں کیا. ایسا لگتا ہے سب اس کو بھول جانا چاہتے ہیں. اب یہ چونکہ ابھی وسیم اختر صاحب کا کچھ معاملہ آ گیا, تو اس کے بعد سے ایک دم سے لوگوں کو انٹرسٹ پیدا ہو گیا اس میں, ورنہ ابھی تک تو سب بھول چکے تھے. جسٹس شائق عثمانی صاحب, وسیم اختر اس وقت ایڈوائزر ہوم افیئرز تھے, ہوم منسٹر سمجھ لیں آپ, وزیر داخلہ تھے اس وقت یہ صوبے کے, بڑا ہم ان کے پاس پوزیشن تھی, ایک ذمہ دار بنتے ہیں 12 مئی کے. لیکن اس کے ساتھ اس وقت پریزیڈنٹ جنرل پرویز مشرف تھے, اس کے علاوہ ارباب غلام رحیم چیف منسٹر بھی تھے. تو تحقیقات تو پھر اوپن طریقے سے کریں, انصاف کے تقاضے پورے کریں. جی بالکل, یہ تو صحیح ہے. اب جب بھی تفتیش ہو, چونکہ کرمنل کیسز میں تو کوئی ٹائم بار نہیں ہوتا نا,
جو کرمنل ایکٹ ہو گیا وہ تو رہتا ہے اپنی جگہ پر, تو کوئی پرابلم نہیں ہے, ابھی بھی کر سکتے ہیں تفتیش, لیکن تفتیش کی جائے پراپر طریقے سے, جو قانونی طریقے سے تفتیش کی جائے. یہ نہیں کہ زبردستی کچھ یہاں سے لکھا لیا, کچھ وہاں سے لکھا لیا, کچھ ادھر کہہ دیا, کچھ ادھر کہہ دیا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کے پراپر طریقے سے آپ پروسیڈ کریں. جو آپ سمجھتے ہیں وہ اس میں انوالو ہیں, ان کے خلاف آپ پروسیڈنگ شروع کریں, تاکہ یہ معاملہ جو ہے صحیح سامنے آ جائے. عدلیہ کو کون روکتا ہے؟ میں جسٹس صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا. چیف جسٹس افتخار چودھری کراچی امن و امان کیس کے حوالے سے ہر مہینے کراچی جاتے رہے, مسلسل جاتے رہے 4-5 سال جب تک وہ رہے اس کے بعد, لیکن انہوں نے 12 مئی 2007 کو دوبارہ پوچھنے کی کوشش ہی نہیں کی کیا ہوا تھا. اب یہ تو اب چلے گئے ہیں چودھری صاحب, تو جب تھے اپنے زمانے میں تو ان کو چاہیے تھا کچھ کرنا, لیکن خیر جو نہیں کیا اب ہم اس کی کیا بات کریں. لیکن بہرحال وہ تو چھوڑے نا, اب جو نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. لیکن اب اگر انویسٹیگیشن کرنی ہے ضرور کریں. لیکن میرا سوال ہے کہ کیا عدلیہ کے اوپر کوئی دباؤ تھا؟ نہ سندھ ہائی کورٹ, اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ میں ایک دفعہ کیس کی کوشش ہوئی, وہاں پہ ہلڑ بازی ہوئی, نعرے وارے لگے, جج اٹھ کے چلے گئے, پھر میرا خیال دوبارہ ہوا ہی نہیں. تو کیا عدلیہ کے اوپر کوئی ایسا دباؤ تھا کہ خوف تھا جو نہیں کر سکا, رکاوٹ تھی؟ دیکھیے کراچی کے جو حالات تھے وہ اس زمانے میں جو حالات تھے وہ سب جانتے ہیں. اب سچویشن چینج ہو گئی ہے اور حالات کچھ ڈفرینٹ ہو گئے ہیں, لیکن اس زمانے میں تو ہم جانتے ہیں کیا حالات تھے کراچی کے, اور بہت کم لوگ کراچی کے متعلق کچھ کرنا چاہتے تھے. تو بہرحال اب وہ زمانہ ختم ہو گیا ہے, اور اب ٹائم ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. اگر ایک غلط کام ہوا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن تو کم از کم ضرور ہونی چاہیے, لیکن صحیح طریقے سے ہونی چاہیے, انصاف کے سارے تقاضے پورے ہونے چاہیے. جیسے شائق عثمانی صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ ہیں. آپ کی طرف آ رہا ہوں قمر زمان قاہرہ صاحب. کراچی کے اندر ایسا بڑا واقعہ جو ہے وہ تو ہے ہی, لیکن ابھی بھی ریسنٹلی آپ دیکھیں 2 روز پہلے فوجی گاڑی کے اوپر حملہ ہوا, 2 جوانوں کی شہادت ہوئی. آج 40واں ہے امجد صابری کا. کراچی شہر کے اندر اتنا بڑا واقعہ پیش آیا, امن و امان قابو سے باہر ہے کراچی کا آج بھی. کوئی شک نہیں بلا شبہ یہ انسیڈنٹس اپنی جگہ بالکل ہو رہے ہیں اور بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن ملک صاحب یہ بات بھی درست ہے کہ کراچی کے اندر پچھلے 2-3 سال میں رینجرز نے, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے, پولیس نے, CID نے بہت مل کے بھی کام کیے ہیں, انڈیویجولی بھی کام کیے ہیں, قربانیاں بھی دی ہیں, اور بہت بڑے لیول پہ صفائی بھی کی ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اس کا ہے اتنا بڑا, یہ کرائسس اتنا بڑا ہے, یقیناً اس کے بہت ڈیپ روٹس ہیں, ایسے کوئی انکاری نہیں ہوں. لیکن مجھے اپنے اداروں کو بھی آئی شوڈ اپریشیٹ دیم, انہوں نے کوشش بہت کی ہے. آئسولیشن میں یہ انسیڈنٹ ضرور ہوتے رہیں گے. جو ہمارے وہ علاقے, یعنی اسلام آباد ہے, تو اسلام آباد کو ہم سب سے زیادہ محفوظ جگہ سمجھتے ہیں, تو یہاں بھی ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں, یہاں بھی قتل کی وارداتیں ہو جاتی ہیں. کراچی میں کیونکہ ٹارگٹ بہت زیادہ ہے, بہت سارے لوگوں کا انٹرسٹ ہے. آج جو رینجرز کی بریفنگ ہے اگر آپ کی نظر سے گزری ہو, سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کو, انہوں نے کہا 6,500 بندہ پکڑ کے ہم نے پولیس کو دیا تھا, 5,500 کو بغیر FIR کاٹے انہوں نے چھوڑ دیا. آپ کو سن کے ایک دفعہ جھٹکا نہیں لگے گا کہ آپ نے فوج اتاری شہر کے اندر شہر کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے ملک صاحب, یہ کوئی پرانی بات ہوگی, کیونکہ بہت 2 سال پہلے سے رینجرز کے پاس پولیس کا اپنا اختیار تھا. آج میں انکاری نہیں اس سے, جو میری دانست میں ان کے پاس 2 سال سے پولیسنگ کا اختیار تھا, FIR رجسٹریشن ان کا اپنا اختیار تھا. اگر ڈاکٹر عاصم کے خلاف FIR درج کرا کے اور اس کو جا کے وہ عدالت میں بھی پروسیڈ کر سکتے ہیں اس کے خلاف, تو کیوں نہیں باقیوں کے خلاف, اگر سندھ گورنمنٹ ایسے کر رہی تھی یا سندھ کی پولیس کر رہی تھی, تو یہ کیوں نہیں کیا گیا؟ اور آج کیوں کہا جا رہا ہے, یہ ایپیکس کمیٹیوں میں کیوں نہیں کہا گیا؟ اور اس طرح کے ہی پرابلمز, یعنی ہمارے ادارے ایک دوسرے کے خلاف جب بلیم گیم کریں گے. جب پولیسنگ کا اختیار انہوں نے مانگا تھا اس وقت بھی یہی ایشو تھا. سر میں نے کہا جب یہ اختیار مل گیا اس کے بعد تو لوگوں کے بارے میں پوچھنا چاہیے نا, پھر تو FIR ہو سکتی ہے نا, پھر تو پولیس پیچھے ہٹ گئی, جو بندے انہوں نے پکڑے تھے ان کے پاس تھے اور پروسیکیوشن تک یہ لے کے جاتے تھے. میں اپنی رینجرز کو الزام نہیں دے رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح اداروں کو ایک دوسرے کے اوپر بلیم دیے بغیر آگے بڑھنا چاہیے. جو ملک صاحب پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر ادارہ, میں سیاست میں ہوں, میں اپنے اختیار سے تجاوز کرتا ہوں, آپ میڈیا میں ہیں, آپ اپنے اختیار سے تجاوز کرتے ہیں, یہ ہمارا روایت بن گئی ہے. ہمارے اداروں کو بھی جو گیون مینڈیٹ تھا اس کے اندر ہم بار بار چیختے رہے, آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہتے رہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ساری قوم آپ کو اپریشیٹ کرتی ہے, اور اس کام کے رزلٹ آ رہے ہیں نا, ہر بندہ اس کو بول رہا ہے کہ جی کراچی میں امن ہو رہا ہے. سو اگر آپ اس کو کانسنٹریٹ کریں گے تو زیادہ بہتر ہے. اگر آپ نے اپنے کام کو اس کو کھینچ کے لمبا کر دیں گے, بڑا کر دیں گے, تو اس کے پرابلمز آئیں گے. ڈاکٹر شیریں میں خیر اس پہ آپ بات کریں زیادہ بہتر ہوگا. ہم اوور اسٹریچ کر رہے ہیں فورسز کو, ہم ہر چیز میں چاہتے ہیں کہ یہ کام آرمی ڈالیں, رینجرز ڈالیں تو ٹھیک ہو جائے گا. کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں رینجرز بھی پاکستانی ہیں,
یہ اسیوم کرنا کہ سویلینز ہر جگہ فیل ہو جائیں گے تو رینجرز کو دے دیں تو کوئی میجک وانڈ ہے، یہ میجک وانڈ نہیں ہے. سارا نیشنل ایکشن پلان کا جو فوکس تھا کہ کوآرڈینیشن ہوگی سول اور ملٹری اور پیرا ملٹری کی، وہ کوآرڈینیشن کہیں نہیں، فیڈرل لیول پہ بھی بالکل نہیں ہے. ابھی شروع میں جب پروگرام شروع ہوا تو یہی بات ہوئی تھی کہ جو سویلینز نے چیزیں کرنی تھیں اسپیشلی فیڈرل لیول پہ وہ بالکل نہیں ہوئی. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ رینجرز کو بھیج کے تو ایک جادو سے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ ٹائم لگے گا، یہ ڈیپ روٹڈ پرابلم ہے. اور دوسرا اربن ایریاز میں بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ جو ملیٹنٹس ہیں، دہشت گرد ہیں، وہ عام لوگوں میں میلٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ کے لیے آپ کو انفارمیشن گیدرنگ، انٹیلیجنس کو صحیح کرنا ہوگا، کوآپریشن چاہیے پولیس کی، انٹیلیجنس کی، سی آئی ڈی کی، رینجرز کے ساتھ. یہ رینجرز کی بس کی بات صرف نہیں ہے. جو ہماری سینٹرل ایجنسی جس نے یہ کام کرنا تھا نیکٹا، اس نے گزشتہ روز کچھ فگرز ریلیز کی تھی. آپ نے آپریشنلائز ہی نہیں کیا پوری طرح. 1.80 کروڑ انہوں نے کہا ہم نے بجٹ مانگا تھا تو 10 کروڑ ہمیں. میری بات سنیں، نیکٹا میں کوآرڈینیشن سیل بھی بننا تھا، انٹیلیجنس کا بھی سارا کچھ. آپ نے نیکٹا کو آپریشنلائز ہی نہیں کیا. انسٹیڈ آف دیٹ آپ نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لگا دیا. تو آپ نے نیکٹا ہاف بیکڈ چیز کھڑی کر دی اور آپ نے ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر علیحدہ بالکل بنا دیا. آپ نے کوئی سیل سویلین لیول پہ اور ملٹری لیول پہ ایک ون کوآرڈینیٹنگ یونٹ نہیں ہے کوئی. ایک بریک لے لیں اس میں نا ملک صاحب، ایک چھوٹی سن لیجئے. سمپل یہ ہے، جو قانون آپ کے ملک میں اپلائی نہیں ہو سکتا اس کو ختم کر دیں اور اس کی جگہ پریکٹیکل لا بنائیں. وہ ادارے اگر کہیں غلطی ہو گئی ہے تو اس ادارے کو جو اس کی شکل آپ بنا سکتے ہیں، اگر آپ فرض کریں ساری انٹیلیجنس کو ایک جگہ اکٹھا نہیں کر سکتے تو جو آپ بنا سکتے ہیں وہی بنا لیجئے تاکہ وہ پریکٹیکلی کام کرے. بریک لے لوں، میں نیکٹا کے اوپر دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. قاہرہ صاحب، امریکہ میں 9/11 کے بعد انہوں نے ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ بنایا تھا. وہاں کوئی دوبارہ 9/11 نہیں ہوا. اللہ کا شکر ہے، لوگوں کی جانیں معصوم لوگوں کی نہیں گئی. پاکستان کے اندر ہر روز 9/11 ہوتا ہے. ہم نے ایک ادارہ نیکٹا کے نام سے سوچا کہ بنائیں گے، آج تک ہم نے اس کو چلنے نہیں دیا، بننے نہیں دیا. دیکھیں ملک صاحب، بہت ساری باتیں مجھے اس طرح میڈیا پہ نہیں کرنی چاہیے. ہمیں گورنمنٹ میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزوں کا علم تھا اور میرا خیال ہے ان کو رہنے دیجیے. لیکن اس کی پریکٹیکیبلٹی کی بات یہ ہے، اس ادارے کا خالی کام یہ نہیں تھا کہ اس نے کوآرڈینیشن کرانی ہے. بھئی اگر اس کو فنڈ ملنے ہیں، وہ فنڈ آپ سے مانگ رہے ہیں اور آپ ان کو 2 ارب کی بجائے 10 کروڑ روپے فنڈ دے رہے ہیں تو آپ نے پرائرٹی اپنی ظاہر کر دی نا کہ آپ کے سامنے ان کی پرائرٹی ہے کیا. اور 10 کروڑ کیا ہوگا؟ 10 کروڑ ان کی تنخواہیں ہوں گی، وہ کرنٹ چارج جو چارج ایکسپینڈیچر ہوگا، بندوں کی تنخواہیں پلس ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر، گاڑیوں کے فیول. لیکن جو اس کا کی رول تھا جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ، آج تک ہم نے اس کو نہیں چلا سکتے. ایک وہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کاؤنٹر نیریٹو کے لیے ایک تھنک ٹینک کے طور پہ کام کرنا تھا، پروونشل گورنمنٹس کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا تھا. کچھ نہیں بنا ابھی تک. جو جوائنٹ انٹیلیجنس کا ایشو ہے، دیکھیں ملک صاحب، اس پہ اگر ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کو یہ ہے کہ وہ سویلین سپریمیسی کو نہیں ماننا چاہتے تو میں سمجھتا ہوں حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ کسی ریٹائرڈ جو فوجی ہے کوئی جنرل، ان کو لگا دیں اس کا سربراہ. تو کیا جرم ہو جائے گا؟ فنکشنل تو ہو جائے، فنکشنل ہو اور پراپر فنکشنل ہو. اور جہاں جو کسی کے ریزرویشن ہے، دیکھیں میں پھر کہوں گا، ایک قانون موجود ہو اور اس کو استعمال نہ کریں تو لوگوں کا باقی قانون پہ بھی اعتبار ختم ہو جاتا ہے. ایک ادارہ موجود ہو اور ڈس فنکشنل ہو، بھلے کوئی بھی وجہ ہو، تو باقی اداروں کے اوپر بھی لوگوں کا اعتماد کم ہوتا ہے. تو خدارہ حکومت وقت کو چاہیے اس معاملے کو غور کرے. یہ بہت ضروری ہے ان حالات میں کہ نیکٹا جو ہے فلی آپریشنل ہو. ایک اور جو آج خبر ہے ڈاکٹر شیریں، کراچی کے واقعات میں کڈنیپنگ فار رینسم ہم نے بڑے جرائم میں گنا تھا. پنجاب میں ہم اسے بڑا جرم نہیں گنتے، حالانکہ تعداد کے اعتبار سے جتنی رپورٹس پنجاب میں آ رہی ہیں کڈنیپنگ کی بچوں کی، وہ کئی گنا زیادہ ہے. سنجیدگی سے نہیں. اور پولیس والوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی یہ زیادہ طور وہ بچے تھے ہم نے ریکور کر لیے کیونکہ یہ گھروں سے بھاگے ہوئے ماں باپ سے ڈر کے یا جھگڑ کے. لیکن ایشو یہ ندیم، اگر یہ جینوئنلی یہ کیس ہے اور ریکور کیے ہیں تو پھر ہمیں بتائیں کون سے بچے ہیں، ان کے پیرنٹس کا کیا نام ہے اور کس وجہ سے کدھر ان کو ملے ہیں، کہ واقعی کڈنیپ تھے یا اتنی ایفیشنٹ پنجاب پولیس ہوگی جو مجھے نہیں لگتا ہوئی ہے کہ وہ ساری ریکوری کڈنیپنگ کے کیسز کی ہوئی ہے. اگر وہ گھر سے بھاگے ہوئے بچے تھے تو یہ تو بتا سکتے ہیں کیا نام تھے،
کیا ان کے پیرنٹس تھے. سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا ہے. آپ لوگ اسٹینڈنگ کمیٹی لیول کے اوپر ایسی انفارمیشن مانگیں. یہ تو پاکستان کا مسئلہ ہے, پاکستان کے شہریوں کا مسئلہ ہے. یہ پنجاب پارلیمنٹ کو, پنجاب اسمبلی میں یہ سوال اٹھنا چاہیے نا, وہاں پہ بھی اٹھے, سینٹر میں بھی دیکھیں, پورے پاکستان کا سوال ہے. یہ پنجاب کے پروونشل ایشو پہ آتا ہے نا, تو یہ پنجاب کے میں سوال اٹھنا چاہیے. آپ اسے نیشنل ایشو بنا لیجئے, سارے صوبوں سے منگوائیے, کے پی سے منگوائیے, سندھ سے منگوائیے, پنجاب سے منگوائیے, اور ہمیں اٹھانا چاہیے. ہم پرابلم یہ, میں آپ کو بتاؤں, میرے تو پہلی دفعہ ہے نیشنل اسمبلی میں, اور اتنی مایوسی ہے کیونکہ حکومت پارلیمنٹری سسٹم کو بالکل استعمال ہی نہیں کرتی, نہ وہ انٹرسٹڈ ہے, اور کوئی کمیٹیز پراپرلی فنکشن نہیں کر پاتی. سوال پوچھتے ہیں ہم آن دا فلور آف دا ہاؤس, کوئی منسٹر نہیں بیٹھا ہوتا. بجٹ میں تو وہ کورم نہیں پورا کر سکے, مشکل سے روز تانے دے دے کے کورم کال کر کے آخری 2 دن انہیں پورا کیا. مطلب یہ حکومت اس پارلیمانی جمہوریت میں بلیو ہی نہیں کرتی. ڈاکٹر صاحب, نہ اکاؤنٹیبلٹی میں. گزارش یہ ہے اس معاملے میں ہمیں, میں آؤٹ رائٹلی پولیس کا بیان جو ہے ریجیکٹ نہیں کر رہا اس کو, کیونکہ میں جس علاقے کا رہنے والا ہوں, جس بیک گراؤنڈ کا ہوں, لوور مڈل کلاس کے, جو غریب لوگ ہیں, ڈپریشن میں رہتے ہیں, ان کی فیملی پرابلمز ہیں بے شمار. یہ بچے بھاگ جانا, پھر گھر میں واپس آ جانا, والدین نے ڈھونڈ لینا, کسی رشتہ دار کے پاس چلا جانا, یہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں, پنجاب پولیس کو چاہیے کہ جتنے لوگوں نے ایف آئی آر درج کرائی, یہ تو وہ بچے ہیں نا جن کی ایف آئی آر درج ہوئی ہیں, جن کی ایف آئی آر درج کرائی, ایک تو یہ بتا دیں کہ وہ کس بیک گراؤنڈ کے تھے, کیونکہ نارملی اغوا ہونے والے بچے تو وہ ہوں گے نا ملک صاحب جن کے والدین وسائل والے تھے, ان کو کوئی رینسم کے لیے بچوں کو اغوا کیا گیا. غریب لوگوں کے بچے تھے جتنے, جس نام سے ایف آئی آر ہے, فلان ڈیٹ کو اغوا ہوا تھا, یہ ریکور ہوا, پولیس نے کیا, یہ اپنے گھر آ گیا واپس. اور اگر کوئی بندہ کسی آرگنائزڈ گینگز نے اٹھائے ہیں اور پولیس نے وہ پکڑے ہیں, اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے. یہ بات بھی درست ہے کہ جو بھکاریوں کا ایک بہت بڑے عرصے سے پاکستان میں یہ تھا کہ لوگ بچوں کو اغوا کر کے ان سے بھیک منگواتے رہے. میں گزارش کرتا ہوں پھر ان کے آرگنز بھیج دینا, پھر بہت سارے ایشوز ہیں, لیکن میں پھر بھی سارے رینسم والے نہیں ہیں سر. میں پھر کہوں گا دیکھیں, بھکاری بھی اغوا کر کے بھیک منگواتے ہیں, آرگنز بھیج دیتے ہیں. بعض چیزوں میں آپ لوگوں کا پارلیمنٹیرین اور نیشنل لیڈرز کا رول بڑا مسنگ ہے. آنر کلنگ کے واقعات ہیں, آپ روز اخبار اٹھائیں, ہر روز آپ کو دوسرے دن خبر نظر آ رہی ہے, آپ لوگ ایکٹ نہیں کرتے. اس پہ ہاؤس کو چاہیے کہ روزانہ بیٹھ کے ڈسکس کرے, لاز کو امینڈ کرنا ہے وہ کرے. یہ 2011 میں شاید پہلی دفعہ پرپوز ہوا آنر کلنگ کے لا کو امینڈ کرے, آج تک آگے نہیں. ملک صاحب ایک اور گزارش کر دوں, ابھی آپ پارلیمنٹ کی بات کر رہے تھے, جو میں بات کرنے لگا میں اپنی ہی کلاس کے خلاف کرنے لگا, پاکستان کے لوگوں سے مخاطب ہو کے کرنے لگا ہوں. آپ جن لوگوں کو چنتے ہیں ان کے حالات تو دیکھیں, میجارٹی میں وہ نہ کسی پارٹیسپیشن میں ہوتے ہیں, نہ وہ اسمبلی کی پروسیڈنگ میں حصہ لیتے ہیں, اور نہ ان کے پتنے اپنی پرائرٹیز ہوتی ہے. کوئی ڈیولپمنٹ کے پیچھے بھاگ رہا ہے, کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اور ملک صاحب جو سوال ہوتے بھی ہیں نا, وہ پتہ ہے کس طرح ہوتے ہیں. میرا اپنا انٹرسٹ ہے, میں ڈاکٹر شیریں مزاری کو ایک لکھ بنا کے سوال نامہ دیتا ہوں, ڈاکٹر صاحب یہ پٹ کر دیں. ڈاکٹر صاحب آج آ کے دے آتی ہیں, ان کو پتہ ہی کو نہیں ہوتا میں نے کیا سوال دیا ہے, اور اس کا سب سے بڑا نہیں, میں آپ کو مثال دے کے کہہ رہا ہوں, یہ بالکل آپ نہیں, میں میجورٹی کا کہہ رہا ہوں, میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. رینسم اور آنر کلنگ, ڈاکٹر صاحبہ یہ میری درخواست ہے کہ آپ سوال دیکھیں, آنر کلنگ کا بل فائنلی ایگریمنٹ ہو گئی ہے, اور اب پہلی کو سیشن ہے اور جوائنٹ سیشن اس کے 1-2 دن بعد ہو جائے گا فائنلی. حالانکہ میں سمجھتی ہوں جو سغرا امام کے جو 2 بل تھے, ریپ اور آنر کلنگ کے, بہت اچھے بل تھے. حکومت نے ان کو کچھ واٹر ڈاؤن کر دیا ہے کیونکہ JUIF نے اس پہ بہت شور مچایا تھا. بہرحال وہ اب فائنلی پریزنٹ ہو جائے گا اور حکومت کا ساتھ ہوگا تو بل پاس ہو جائے گا. آخری جملہ ون لائنر یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے کوشش کیجئے کہ یہ جتنے بل بھی پاس ہو جائے, لیکن یہ کیونکہ رائٹسٹ مائنڈ سیٹ ہے, یہ مذہبی ووٹ بینک کو, جن کا جو آنر کلنگ کو یا اس طرح کے جرائم کو جرائم نہیں سمجھتا, ان کے آگے مجبور ہے, ان کی ول نہیں ہے. یہ ٹیررسٹوں آپ مجبور کریے. ہاں, یہ کام اب اپوزیشن کا ہے کو مجبور کرے. بالکل درست بات ہے. ڈاکٹر شیریں مزاری, قمر زمان, قاہرہ صاحب اور باقی سب مہمانوں کا بھی ہمارے ساتھ رہنے کے لیے شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.